بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں 10 محرم کے بعد کا واقعہ۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آگے کی ویڈیو۔ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے شام غریبہ شہادات کے لیے ایک بہت ہی دردناک امتحان تھی۔ اس رات نے شہادات کو بہت رلایا، بہت ہی دردناک منزل تھا۔ جیسے ہی 11 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، آل محمد کو رسیوں میں قید کیا جاتا ہے، بیویوں کو چادر کیا جاتا ہے، کوفے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی بی بی زینب مقتل گاہ سے گزرتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی لاش کو دیکھتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا جسم کربلا کی زمین میں بکھرا ہے۔ آپ کے جسم کا ایک بھی حصہ سلامت نہیں ہے۔ بس امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے، جکڑ کے طوق پہنایا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی بھاری پتھر امام سجاد علیہ السلام کے پشت پہ رکھا جاتا ہے، اور ساری بیویوں کو قید کر کے کوفہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آل محمد کے اس قافلے میں کئی معصوم بچے تھے، اور ان بچوں کو الگ الگ اونٹوں کے پشت پہ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ جس بھی اونٹ سے کوئی بچہ گر جاتا، وہ اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کے وہیں شہید ہو جاتا۔ بیویاں اپنے شہید بچوں کو دیکھ کے زاروں زار رونے لگتی اور فریاد کرتی کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچے شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ جیسے ہی کوفے پہنچتا ہے تو پتھروں اور گرم پانیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کو باغی کی بہن بلایا جاتا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام رسول پاک کی امت کو دیکھ کے یہ کہتی ہے کہ اے لوگو، شرم کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، زینب بنت علی ہوں۔ لیکن وہ تمام لوگ ہنستے جاتے ہیں۔ بی بی زینب علیہ السلام جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہے تو ابن زیاد یہ سوچتے ہیں کہ آج میں اپنے جیت کا جشن کیسے مناؤں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ قید میں مختار صفی کو لے کے آؤ، تاکہ میں ان کو دکھا پاؤں کہ میں نے ان کے امام حسین علیہ السلام کا کیا حشر کیا ہے، ان کی بیٹیوں کا، ان کی بہنوں کا کیا انجام کیا ہے۔ بس مختار صفی کو لایا جاتا ہے، ان کے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر پیش کیا جاتا ہے۔ مختار صفی جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ سر تو امام حسین علیہ السلام کا لگتا ہے، لیکن اللہ کرے یہ امام حسین علیہ السلام کا سر نہ ہو۔ مختار صفی کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد، بتا یہ کس کا سر ہے؟ وہ ہنس ہنس کے کہنے لگتا ہے کہ یہ تمہارے امام حسین کا سر ہے۔ بس پھر وہ زنجیروں کو توڑتے ہیں اور ابن زیاد کے گردن کو پکڑتے ہیں۔ دیر میں امام سجاد علیہ السلام حضرت مختار صفی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہے مختار، صبر کرو، میں سجاد اور میرے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی اس دربار میں موجود ہیں۔ حضرت مختار صفی چیخ چیخ کے رونے لگتے ہیں۔ بس پھر قیدی آ کے انہیں پھر سے قید کر لیتے ہیں، اور آل محمد کو وہاں کچھ دنوں کے لیے قید خانے میں قید کر لیتے ہیں۔ بس یہ قافلہ اب کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کہیں سختیاں سہتے سہتے جیسے ہی شام تک پہنچے، یزید یہ حکم بھجواتا ہے کہ رکو، جب تک یہ پورا شام شہر سج نہیں جاتا بیویوں کو شام میں داخل نہ کیا جائے۔ تاریخ میں لکھا کہ 3 دن تک بیویوں کو شہر کے باہر ٹھہرایا جاتا ہے اور پورے شام کو سجایا جاتا ہے۔ شام کے سارے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ باغی قافلہ شام میں داخل ہو تو اسے ایسے پتھر مارے جائیں کہ قیامت تک کوئی بھی دوسرا باغی پیدا نہ ہو۔ شام میں رہنے والے سارے مسلمانوں نے پیلے کلر کے لباس زیورات پہنے اور اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں پتھر لیے۔ جیسے ہی بی بی زینب علیہ السلام اور باقی سارے بیویاں قید ہو کے شام کے اندر آتی ہیں تو شام کے سارے مسلمان ان پہ پتھر مارتے اور بی بی زینب علیہ السلام روتی رہتی ہے
اور یہ قافلہ چلتے چلتے یزید کے دربار آ پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ دربار میں پہنچتے ہیں تو یزید ہنستا جاتا ہے، جھومتا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرنا شروع کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے بدر و احد کا کیسے رسول اللہ کے خاندان سے بدلہ لیا۔ وہاں کھڑا ایک یزید جب یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ یہ بیبیاں کون ہیں، اور کہتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے اور یہ عجیب سا قافلہ کیوں ہے؟ درباریوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ قافلہ محمد کی بیٹیوں کا ہے اور یہ سر بی بی فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے کا ہے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ جو تمہارے رسول علیہ السلام کی دختر تھی، یہ اس کے بیٹے کا سر ہے؟ تو دربار میں سے کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ اسی کا سر ہے۔ تو وہ رو کے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے رسول گزرے ہوئے ابھی صرف 50 سال ہی ہوئے ہیں کہ تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا، ان کے مستورات کو قیدی کر کے بازاروں میں لایا، کہ بیٹے کا سر کاٹ کے اس کی بے حرمتی کر رہے اور کہنے لگے کہ ہے مسلمانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قبیلے سے ہوں اور آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ شور یزید کے کانوں تک گئی، یزید نے ان کا سر قلم کروا دیا۔ بس یزید امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کرتا رہتا ہے۔ اتنے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یزید، جب تو اپنے آباء و اجداد کی اتنی تعریف کر رہا ہے، پھر مجھے بھی موقع دے تاکہ میں ان سب کو بتاؤں کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ اتنے میں یزید کے ساتھی کہنے لگتے ہیں کہ یزید، یہ بیمار لرز رہا ہے زنجیروں میں، یہ تیرے سامنے کیا بول پائے گا، اس کو بھی موقع دے تاکہ یہ بھی ممبر پہ آ جائے۔ بس امام سجاد علیہ السلام ممبر پہ آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے، اور تمام درود اور سلام اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس کے دین کے لیے میرے خاندان نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ امام سجاد علیہ السلام اس دربار کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے لوگوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں رسول اللہ کی اولاد ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں دین سمجھایا، اور فرمانے لگے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرش سے عرش پہ بلایا، اور فرمایا کہ میں اس رسول اللہ کا بیٹا ہوں کہ جس کی زلفوں کی قسم ملائک کھاتے رہیں۔ اے لوگوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا یہ سر ہے، یہ وہ حسین ہیں جس کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، یہ وہ حسین ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ اور کہنے لگے کہ ہے لوگوں، میں وہ غریب بیٹا ہوں جس نے کربلا میں اپنے باپ کو اپنے آنکھوں کے آگے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں، میں اس رسول اللہ کا بیٹا ہوں جسے بندی بنا کے آل نبی کے بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں پھرایا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے میں اتنا درد تھا کہ دربار میں سارے درباری رونے لگے۔ اتنی دیر میں یزید یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں بغاوت نہ ہو جائے۔ وہ اعلان کرواتا ہے کہ اذان دی جائے۔ جیسے ہی اذان دی جاتی ہے، امام سجاد علیہ السلام اذان سننے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اذان دینے والا اذان دیتے دیتے اشہد ان محمدن کہتا ہے، سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اسی محمد کا بیٹا ہوں جس محمد کی بیٹیوں کو یہاں قیدی کیا کھڑا کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ہے لوگوں، یہ وہی محمد ہے جن کی یہ بیٹیاں ہیں، اور یہ حسین وہی حسین ہے جن کی رگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے۔ بس دربار میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے اور لوگ یزید سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا اس خطبے کے بعد لوگوں کے دل میں یزید کے لیے اتنی نفرت بڑھتی جاتی ہے کہ یزید اپنے ہی محل میں قید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت تک لوگ یزید سے اور یزیدیت سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے غربت پہ رونے لگتے ہیں، نبی کے غربت پہ رونے لگتے ہیں۔ سلام مولا حسین علیہ السلام، سلام ہو ان بیویوں پر
جو قید ہو کے اسلام کو بچاتے ہوئے آئی ہیں۔ سلام آل نبی پہ جنہوں نے صدقیاں دے کے اسلام کو بچایا۔